نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ کہو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر موجود ہے۔ انتہائی قابل عزت احترام معزز سامعین، آج آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ تو سورۃ الاخلاص میں چند اہم مباحث ہے۔ پہلی بحث اس کے نام کے حوالے سے، دوسری بحث اس کی شان نزول کے حوالے سے، اور تیسری بحث اس کی جو حروف ہے اس کے حوالے سے، اور چوتھے حرف اس کی تفسیر کے حوالے سے۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، سورۃ الاخلاص اس کی صرف اور صرف دو نام ہے۔ اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے، سورۃ توحید بھی ہے۔ اس کو سورۃ الاخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خالص توحید کا بیان ہے، اس میں اور کسی چیز کا بیان نہیں ہے۔ اور اس کو سورۃ توحید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں توحید کا بیان ہوا ہے۔ دوسری بات اس کی جو حروف ہے اس کے حوالے سے کہ سورۃ الاخلاص میں 47 حروف ہے، اور پہلے نمبر جو چھوٹی صورت ہے سورۃ الکوثر اس میں 42 حروف ہے۔ تیسری بات اس کی شان نزول کے حوالے سے، اس کی شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ اپنے رب کے نسب بیان کیجئے کہ اس کا نسب کیا ہے۔ تو ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نسب نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ذات ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں کہ عامر بن اربد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کیجئے، کیا وہ سونے کا ہے، وہ چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، لکڑی کا ہے، کسی اور چیز کا ہے۔ تو ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہو گئی، قل هو اللہ احد، آخر تک۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے سوال کیا تھا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کیجئے، کیا وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے۔ تو ان کے جواب میں یہ صورت نازل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ تو اس شان نزول کے بارے میں یہ 3 اقوال ہے، وہ تینوں صحیح اقوال ہے۔ جو چوتھی بحث ہے ان کی جملوں کے حوالے سے، ان کی جو تفسیر ہے اس کے حوالے سے۔ اس کا جو سب سے پہلا جملہ ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے نبی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو تمام مشرکین پر رد ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی مصنوعی خدا ہے ایک نہیں، وہ سینکڑوں ہے، وہ ہزاروں ہے، وہ لاکھوں ہے، وہ کروڑوں ہے۔ اس لیے کہ مشرکین مکہ نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ ہندوستان کے اندر 34 کروڑ بت موجود ہے۔ عرب کے قبائل میں بت خانے تھے، اس میں مختلف بت موجود تھے۔ تو ان سب پر ہے کہ وہ ایک نہیں ہے، اکیلے نہیں، بہت سارے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا دوسرا جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو صمد کے بارے میں محدثین کی بہت اچھی تفاسیر موجود ہے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ صمد اس سردار کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی سردار نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی صمد ذات ہے کہ سب سے اوپر ہے، اس کا اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ اور کچھ مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ سب اس کی محتاج ہو اور کسی کا محتاج نہیں ہو۔ اور یہ وصف اللہ تعالیٰ کے اندر اکمل طریقے سے موجود ہے کہ پوری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور کچھ مفسرین تو بہت اچھی تفسیر کی ہے اور بہت مزے کی تفسیر ہے۔
انہوں نے یہ کہا ہے کہ الصمد وہ شریف جو اپنی شرافت میں مکمل ہو، وہ عظیم جو اپنی عظمت میں مکمل ہو، وہ حلیم جو اپنے حلم کے اندر مکمل ہو، وہ علیم جو اپنے علم کے اندر مکمل ہو، وہ حکیم جو اپنے حکمت کے اندر مکمل ہو۔ تو یہ تمام اوصاف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر موجود ہے کہ سب سے بڑا شریف، سب سے بڑا عظیم، سب سے بڑا حلیم، سب سے بڑا علیم، وہ سب سے بڑا حکیم ذات ہے۔ تو یہ صمد کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر محدثین نے کی ہے۔ اور تیسرا جملہ جو ہے لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کا کوئی نسب نہیں ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ پر بھی رد ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنائے تھی، اور رد ہے یہودیوں پر کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا تھا، رد ہے نصارہ کی پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں پر رد کیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نسب نہیں، کوئی بیٹا نہیں، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے۔ جبکہ دنیا کے اندر نسب کے سلسلے چلتے اللہ تعالیٰ ہر قسم نسب سے پاک اور صاف ہے۔ اور آخری جملہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی مثل نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ کا مثل کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ اپنے ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اور اپنے بلندی میں بھی یکتا ہے، ہر چیز میں وہ یکتا ہے۔ اس کا کوئی مثل پوری کائنات کے اندر نہیں، نہ اس کا کوئی برابر ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اپنے اس چینل کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توحید سے کیا ہے۔ توحید اگر مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، تو انشاءاللہ اعمال بھی مضبوط ہوں گے اور اعمال کی ابیاری بھی ہوں گے۔ اگر توحید کا عقیدہ کمزور ہو تو اعمال کی کوئی اہمیت پھر نہیں ہوگی۔ تو اپنے عقیدے کو اس آیات کی، اس صورت کے مطابق بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی موحد بنائے۔ السلام علیکم۔